أشهد أن أشهد أن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آصف حمید اور میرے مہمان مولانا ارشاد الحق اثری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، مولانا کے ساتھ ہماری جو نشست چل رہی ہے اس کا عنوان ہے نماز، اور اس میں ہم الحمدللہ کافی سارے پروگرامز کر چکے ہیں۔ آج ہم اس پروگرام میں کچھ نماز کی جو ایک پری ریکوزٹ ہے پاکیزگی، اس حوالے سے ذرا تفصیلی بات کریں گے۔ مولانا، نماز کی جو شرائط ہیں اس میں پاکیزگی کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اس حوالے سے آپ بتائیے کہ پاکیزگی کیا ہے نماز کے لیے جو لازم ہے، اور اس کی کیا کیا شکلیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اللہ طیب ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پاک چیز کو ہی اللہ پسند کرتے، پاک چیز کو ہی پسند ناقص کو پسند نہیں کرتے، نقص والی چیز پسند نہیں کرتے۔ اگر ہمارا جسم پاک نہیں ہے، ہمارا لباس پاک نہیں ہے، تو وہ پڑھی ہوئی نماز بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اس لیے نماز پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے جسم کی پاکیزگی کا خیال رکھیں، اپنے لباس کی پاکیزگی کا خیال رکھیں۔ اگر ہم ان دونوں کا لحاظ نہیں کرتے، او دیکھا نہ تاؤ، سر سے فرض اتارنے والی بات، چلو جیسے کیسے ہے کیف متفق، جناب نماز ادا کر، اس سے نماز ادا نہیں ہوگی، اور اللہ رب پاکیزگی میں حضرت ایک ذہنی پاکیزگی بھی آتی ہے، وہ تو نہیں، وہ تو شرائط میں ذہنی پاکیزگی تو آگے جب خشوع خضوع کی بات ہوگی انشاءاللہ اس وقت آ جائے گی۔ جسم اور لباس کا پاک ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ جگہ کا پاک ہونا جہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے، یہ تین چیزیں پاکیزگی میں شامل ہیں نماز سے پہلے۔ ہم اب پہلے رہتے ہیں غسل۔ المیہ یہ ہے آصف بھائی کہ میرا خود اپنا تجربہ ہے، بڑے بڑے بالغ اور پڑھے لکھے ساتھی وہ بھی غسل جنابت سے واقف نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ غسل کہتے ہیں نہانے کو، ہاں، غسل کہتے ہیں نہانے، اور نہانے کی مختلف اقسام ہیں، مختلف قسمیں ہیں۔ میں آتا ہوں اس طرف۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دین کے بارے میں اتنے سرد مہر ثابت اور بے وقت ثابت ہوئے ہیں کہ جو لازمی چیزیں ہیں، لابدی چیزیں ہیں، ہم ان کا سوال کرنا اپنے لیے عیب اور حیا سمجھتے ہیں۔ ہاں جی، مجھے حیا آتی ہے، دین سمجھنے میں حیا نہیں چاہیے، چھوٹا ہو یا بڑا۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کو حق بات کہنے میں کوئی حیا نہیں ہے، تو بندہ مومن کو بھی حق بات کہنے میں کوئی حیا نہیں ہونی اور چاہیے، حق بات پوچھنے میں کوئی حیا نہیں چاہیے۔ اس طرح تو پھر دین کے سارے مسئلے بے خبری اور لا علمی کا شکار ہو کے رہ جائیں گے۔ تاکہ میں نے تو ہر مسجد میں چارٹ غسل جنابت کے طریقے کے لگوائے ہیں اپنے فیصل آباد میں، اور لوگ بڑے غور سے ان کو پڑھتے ہیں۔ کئی نوجوانوں نے جو اچھے بھلے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ اچھا جی اس طرح غسل کا طریقہ ہوتا ہے؟ تو غسل کے طریقے ایک ہے غسل توارد، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے روزانہ ہم غسل کرتے ہیں، یا ایک غسل ہے مسنون، جس طرح عیدین کا غسل ہوا، یا جمعے کا غسل ہوا۔ جمعے کے غسل کے بارے میں بھی اچھی رائے اور واضح رائے تو یہ ہے کہ وہ بھی واجب ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل مسلم، کہ جمعے کا غسل ہر مسلمان بالغ پر جو ہے نا وہ فرض ہے، واجب ہے۔ اس بارے میں اختلاف تو ہے، میں نے جیسے پہلے عرض کیا، لیکن نبی علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں، اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تو زاد المعاد میں کہا ہے کہ اس موضوع کی روایات متواتر ہیں کہ غسل یوم الجمعہ واجب علی کل مسلم۔ سپوز جمعہ کا غسل ہے، ہاں جی، ہاں جی، اس کے حوالے سے بھی کوئی ایسی چیز ہے جو آپ بیان کرنا چاہیں گے؟ ایک تو ہم جاتے ہیں غسل جنابت میں، پاکیزگی کی بات کر لیں پھر وہ بھی بات کریں۔ غسل ایک میں نے عرض کیا ہے کہ ایک ہے صرف برودت حاصل کرنے کے لیے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، وہ جیسے چاہے صفائی بھی ہو گئی ہو جائے۔ اور دوسرا ہے کہ غسل مسنون، ایک یہ ہے غسل ایسا ہے کہ جس پر آپ کا غسل واجب ہو چکا ہے، یعنی غسل مسنون کیا مطلب کہ مسنون طریقہ غسل کا کیا ہے
اب غسل واجب ہو چکا ہے، وہ کیسی شکل میں؟ مثال کے طور پر مرد ہے تو وہ محتلم ہے، احتلام ہو جاتا ہے، میاں بیوی کے ساتھ تعلق استوار کرتا ہے، اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ عورت ہے، اس کو مہینے کے مخصوص ایام جس کو حیض بولتے ہیں، اس پہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ نفاس کے بچے کی پیدائش کے بعد جب فارغ ہوتی ہے خون سے، اس وقت اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، فرض ہے، واجب اور فرض، فرض ہے یعنی لازم ہے اس پر، یہ 4 چیزیں جو آپ نے بتائی اس میں غسل فرض ہے، فرض ہے، ٹھیک اس کے بغیر جسم پاک صاف نہیں ہوتا۔ ہوگا جی۔ اب غسل جو ہے یہ فرض جس کو کہیں یا غسل واجب جس کو کہیں، اس غسل کا طریقہ اب کیا ہے؟ جی پہلے یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ بول و براز سے فارغ ہو جائے، ٹھیک تاکہ ایسا نہ ہو کہ غسل کے دوران ہی پھر پیشاب آ جائے۔ ٹھیک ہو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جب اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، پیشاب کر کے بھی پانی جسم پر ڈالے تو پیشاب پھر آ جاتا ہے، ٹھیک ہاں جی، بوڑھا آدمی ہو جائے تو یہ کیفیتیں ہو جاتی۔ تو ایسی صورت میں پھر ایک اور مسئلہ ہے کہ وہ جہاں غسل کر رہا ہو وہاں اس کو پیشاب نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہو وہ پھر پیشاب جہاں بنی ہے لیٹرین وہاں جا کے اس کو پیشاب کرنا چاہیے۔ غسل کرنے والی جگہ کو پیشاب آلود نہیں کرنا چاہیے، اس کو پیشاب خانہ نہیں بنانا چاہیے، غسل کو غسل خانہ ہی رہنے دینا چاہیے، کیونکہ پیشاب کی جو ہے نا شدت وہ بہت خطرناک ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اکثر عذاب القبر، کہ اکثر قبر کا عذاب پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا ہے، عذاب قبر کا اکثر سبب پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا ہے۔ ہمارے ہاں اللہ معاف فرمائے پیشاب کے ساتھ گویا کہ ہم نے اللہ ماشاءاللہ مساہلت کر رکھی ہے، کوئی فرق ہی نہیں سمجھتے، جہاں دیکھا کپڑے اتار کے پیشاب کر لیا اور بغیر طہارت، یعنی پانی کیا مٹی کے استعمال کیے، ڈھیلے کے استعمال کیے کہ بغیر ہی ایسے کپڑے پہن لیے۔ یعنی ہمارے ہاں یہ اتنی مصیبت بن گئی ہے، جس سے جتنا نبی علیہ السلام نے خوف زدہ کیا ہے ہم اتنے ہی اس کے بارے میں بے خوف ہوتے جا رہے ہیں۔ یعنی ہماری زندگی، عملی زندگی کا پہلو اتنا ناگفتہ بے ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہماری حالت پہ رحمت فرمائے۔ اور یہ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ پیس ٹی وی ہوا، یا اور اسی طرح ہمارے پاکستان میں پیغام ٹی وی ہوا، جہاں دینی پروگرام نشر ہوتے ہیں، اللہ ان کو جزا خیر عطا فرمائے اور لوگوں کو ان سے رہنمائی ملتی ہے۔ ورنہ جو اکثر و بیشتر یہ چینل ہیں وہاں دین کی تعلیم دی ہی کیا جاتی ہے، اخبارات ہیں تو ان میں دین کی تعلیم دی ہی کیا جاتی ہے، میڈیا میں کیا دین کی تربیت، یعنی انسان کی بحیثیت انسان تربیت کا تو ہمارا حکومتی سطح پہ کوئی پروگرام ہی نہیں، یعنی یہ تو انفرادی طور پر کوششیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی کوششوں کو قبول بھی فرمائے اور اسے اور ترقی عطا فرمائے اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ کہ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہودی ہم سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا نبی تو تمہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ان سے کہو ہمارا نبی تو ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی سمجھاتا ہے۔ بالکل، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بمثل والد، میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں، جس طرح باپ بچوں کی پوری تربیت کرتا ہے اسی طرح میں بھی تمہاری پوری تربیت کرتا ہوں۔ ویسے بھی آصف بھائی ہمارے دین کی تکمیل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت، ہمارا دین ادھورا تو نہیں ہے، ادھورا ہو نہیں سکتا کہ انسان کو پاکیزگی کا مسئلہ ہو، پاکیزگی کا مسئلہ ہو، یا کھانے کے آداب سکھائے جائیں اور بول و براز کے آداب نہ سکھائے جائیں۔ حیوان کھانے میں بھی بنتے جا رہے ہیں اور معاذ اللہ بول و براز بھی بنتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے آداب اس حوالے سے جتنے ہیں وہ انسان کو انسان بناتے ہیں، انسان کو باحیا بناتے ہیں، کھانے میں بھی اور بول و براز دونوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو بات ہم آپ نے فرمایا تھا کہ پیشاب کے قطروں سے بھی جو نہیں بچتا اس کے لیے عذاب قبر ہے، اس کے لیے عذاب قبر ہے۔ اللہ سب سے زیادہ اکثر عذاب قبر کا سبب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بول بنتا ہے، پیشاب بنتا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ غسل سے پہلے بول و براز سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ اگر غسل کے دوران بھی کیفیت یہ پیدا ہو جاتی ہے پیشاب آنے کی تو پھر غسل خانے میں ہی نہیں بلکہ وہ پیشاب والی جگہ پر جا کے علیحدہ جدا جگہ بنی ہوتی ہے، وہاں جا کے اس کو پیشاب کرنا چاہیے۔ غسل کو پیشاب سے آلودہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب بول و براز سے فارغ ہو جائے پھر اس کے علاوہ اگر جسم پر کوئی آثار ہیں، انسان نے ازدواجی زندگی گزاری ہے یا احتلام ہی ہو گیا ہے تو پھر جسم سے اس کو پہلے صاف کر لیا، اس کے بعد ظاہری یہ نجاستیں دور ہو جائیں تو اس کے بعد پھر سب سے پہلے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وضو کرنا چاہیے، وضو کرنا چاہیے، یعنی کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو جو بھی
گندگی لگی ہوئی ہے اس کو دور صاف کریں کریں اور اس کے پھر بعد وضو. وضو کریں. جی وضو سے پہلے حکم ہے بسم اللہ پڑھنے کا. بسم اللہ پڑھے. بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے. صحیح مسلم میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے بسم اللہ. اور آپ نے عموماً فرمایا کہ جو کام اچھا ہے اس کی ابتدا میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو اللہ کے ہاں وہ بے برکتہ ہوتا ہے, وہ ابتر ہے. تو بسم اللہ کا ویسے بھی وضو میں ذکر موجود ہے احادیث مبارکہ میں. تو بسم اللہ پہلے پڑھے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ غسل خانے میں بسم اللہ پڑھے یا نہیں, کپڑا نہیں پہنا ہوا. بعض کہتے ہیں کہ برہنہ ہوتے ہیں تو برہنہ ہونے کی صورت میں غسل ہو جائے گا, وضو ہو جائے گا. یہ پوچھا ہے سوال, ساتھیوں نے پوچھا جی غسل ہو جائے گا وضو ہو جائے گا. تو سوال تو یہ ہے کہ اگر غسل ہو جائے گا تو وضو بھی ہو جائے گا. بالکل صحیح بات. 2 اور 2 4 کی طرح سیدھا سا سوال سمپل یہ ہے جواب. کہ جب غسل ہو جائے گا, پاک جسمان ہو جائے گا, تو اگر وضو ہے اس کی شرائط کے مطابق تو وضو بھی باقی رہ جائے گا. اور پھر سوال ہوتا ہے کہ کیا ننگا غسل کرنا چاہیے؟ بہتر تو یہ ہے کہ یہاں تک سطر کر لیا جائے. افضل یہ ہے اگر یہ نہ ہو تو برہنہ وضو بھی, لیکن اکیلا, لوگوں کے سامنے نہیں. اکیلا ننگا بالکل ہو تب بھی وضو کر سکتا ہے. وہ حدیث میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہائے تھے دریا میں ہی, تو وہ آگے مسئلہ سارا ہے, تو وہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام فبرأہ اللہ مما قالوا, وہی بات کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ نکلے تو پتھر آگے آگے چل نکلا. تو جو کہتے تھے کہ ان کو برس کی بیماری ہے, ان کو پتہ چل گیا کہ نہیں موسیٰ علیہ السلام صحت مند تندرست ہیں, وہ برہنہ ہی تھے. اس حدیث سے بھی یہ چیز محسوس ہوتی ہے. تو بہرحال ننگا ہو تو غسل ہو جاتا ہے. قرآن میں نے کیا خوب کہا, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ, اذیت دے رہی ہے. اللہ معاف فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا یا قوم لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ, تم جانتے بھی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں, پھر بھی تمہیں مجھے ایذا دینے سے روکتے نہیں. حضرت یہاں پہ ایک بریک لے کے ہم آگے چلتے ہیں. حضرات غسل کے مسائل اور اس پر ہم بات چیت کر رہے ہیں. صاف سی بات ہے نماز کے لیے بڑی بنیادی ضرورت ہے جسم کا پاک صاف ہونا. اسٹے ود اس, انشاءاللہ ہم واپس آئیں گے تو اس بات کو آگے بڑھائیں گے. خوش آمدید, ویلکم بیک ناظرین. حضرت وہی آپ بتا رہے تھے, غسل کے حوالے سے بات چل رہی ہے ہماری, اور آپ نے فرمایا کہ پیشاب کے قطروں سے بچنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے وضو کا فرمایا کہ وضو سے پہلے بسم اللہ کا فرمایا آپ نے. جی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں غسل خانے میں بسم اللہ پڑھے, ننگا بھی بسم اللہ پڑھے. تو جب مجبوری ہو تو ننگا بھی بسم اللہ پڑھ سکتا ہے, کپڑے بالکل نہ ہو تو نماز بھی پڑھ سکتا ہے. تنہا ہونا شرط ہے. جب نماز پڑھ سکتا ہے مجبوری کی صورت میں بسم اللہ بھی پڑھ سکتا ہے. ٹھیک. لیکن یہ اس وقت ہے جب پارٹیشن ہو غسل خانے کی اور کہنا چاہیے بیت الخلاء کی, جہاں بول و براز کرنا اس کی اور اس کی پارٹیشن ہو, جدا جدا ہو. وہ پارٹیشن تو آج کل نہیں ہوتی, ایک ہی کمرے میں سارا, پھر بھی جگہ الگ الگ ہے, جگہ علیحدہ علیحدہ ہو. یہ نہیں کہ درمیان میں دیوار ہی ہو, لیکن اس میں یہ ہے کہ پھر اس کو پیشاب آلود نہ کیا جائے, گندا نہ کیا. اگر وہ پیشاب آلود ہے تو پھر تو وہ غسل خانہ نہیں رہا, پھر تو وہ پیشاب خانہ ہی بن گیا. بالکل صحیح, بالکل یہ ضروری ہے. اچھا, تو میں عرض کر رہا تھا پھر وہاں بسم اللہ پڑھ سکتا ہے. پڑھ سکتے ہیں کہ پڑھنی چاہیے؟ پڑھنی چاہیے. وضو سے پہلے تو پڑھنی ہے. یہ بھی ہوتا ہے نا کبھی, یار میں ننگا ہوں اور بسم اللہ پڑھوں, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ بیت الخلاء میں یا غسل خانے میں جاتے ہوئے جو دعا آئی ہے نا, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اس سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھ. کیونکہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے ساتھ بسم اللہ کا بھی ذکر ہے. وہ بسم اللہ جب پڑھ لی جائے گی تو وہ اس کا بدل ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل. تو وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھے, پھر اس کے باقاعدہ پہلے دونوں ہاتھوں کو, بلکہ اس سے بھی پہلے ایک مسئلہ اور, آج کل تو نل بنے ہوئے ہیں, ٹوٹیاں بنی ہوئی ہیں, لگی ہوئی ہیں, شاور لگے ہوئے ہیں. پہلے دور میں تو بالٹی میں ٹب میں نہاتے تھے. اس کے بارے میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہدایت کہ اس ٹب میں یا بالٹی میں یا اس قسم کی چیز میں اس وقت تک ہاتھ نہ ڈالو جب تک کہ ان ہاتھوں کو پہلے دھو نہ لو, پہلے علیحدہ دھوو. اگر بالٹی یا برتن استعمال کر رہے ہیں تو پہلے ہاتھ کو الگ دھوئیں, علیحدہ دھوئیں. اس حالت میں آپ ہاتھ مت ڈالیں. حتیٰ کہ اگر سو کے بھی اٹھا ہے. اچھا, سو کے بھی اٹھا ہے. سو کے بھی اٹھا ہے, صرف جنابت کی صورت نہیں, سو کے بھی اٹھا ہے, تب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی حکم فرمایا. کیوں؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ, اسے معلوم نہیں کہ اس کا ہاتھ کہاں کہاں رات سوئے ہوئے لگا ہے. اس لیے احتیاط کا پہلو اور تقاضا کہ پہلے ہاتھ ہر صورت میں صبح غسل کرے تب بھی, جنابت کا غسل کرے تب بھی پہلے ہاتھ علیحدہ دھو. اگر برتن کی یہ صورت ہے, نہ بھی ہو تو
امتثال لامر اللہ، ایک بڑا اونچا مقام، امتثال، چاہے شاور بھی ہے ہاں شاور تب تو بھی ہاتھ دھو لو، ہاں پہلے دھو، ٹھیک ہے، امتثال لامر اللہ، اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا ہے، چاہے وہ یہ ادا ہی شاور ہو جانا چاہے چاہیے، وہ بالٹی ہو، بالٹی ہو۔ جی ٹھیک، چلیے اب اس کے بعد ہاتھ دھوئے، پھر اس کے بعد وضو کی نیت سے ہاتھ دھوئے، وضو کی نیت سے ہاتھ دھونے میں یہ ہاتھوں کی خلال یہ ساتھ ساتھ کرتا جائے تاکہ، اور یہ صرف نہیں پانی بہائے، اچھی طرح دلک کرے اس کو ملے، پھر اس کے بعد اپنے چہرے کو دھوئے، چہرے کا یہاں سے لے کے یہ دیکھیے یہ چہرہ ہے، کانوں کی یہ لو کے ساتھ ساتھ، اور یہ جو سامنے یہ ایریا، یہ سارا ناظرین کرام دیکھ رہے ہوں گے، یہ سارا حصہ جو واضح، یہ گردن چہرے میں شامل نہیں، یہ نچلا حصہ یہ داڑھی میں یا چہرے میں شامل نہیں، چہرے کا یہ پیشانی سے لے کے یہ دونوں کانوں تک، اور یہ جو ہڈی ہے ہماری اس کے یہ نیچے تک، یہ سارا حصہ چہرے میں شامل ہے۔ اس کو ایک بار دھونا کم سے کم یہ فرض ہے، اور 3 بار دھونا مسنون ہے۔ اس کو ایک بار دھو لے، 2 بار دھو لے، 3 بار دھو لے، تینوں طرح درست ہے، لیکن ایک بار دھونا لازم اور فرض ہے۔ جب اس کو 3 بار دھوئے گا، لیکن یہاں پھر ایک مسئلہ چھوٹ جاتا ہے، انسان ہے کہ جب ہاتھ دھونے ہیں چہرہ نہیں دھونا، پہلے کلی کرنی ہے، چہرے کو دھونے سے بھی پہلے کیا کرے، کلی اور ناک میں پانی ڈالے، اور اس میں یہ ہے کہ کلی بھی اچھی طرح کرے۔ کلی میں دیکھیے 2 چیز، مزمزہ، ایک ہے مزمزہ، پانی منہ میں ڈالنا، مزمزہ میں ضروری ہے کہ پانی کو منہ میں گھمائیں منہ میں، اسی طرح پوری طرح پانی کو منہ میں گرائیں۔ اسی طرح ناک میں پانی 2 حکم ہیں، ثم استنشقا واستنثرا، پھر پانی کو ناک میں چڑھائیں اور پانی کو ناک کو صاف کریں، یہ 2 چیزیں ہیں۔ ہم صرف پانی ناک کو دکھاتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، چڑھاتے نہیں ہیں پانی، استنشاق پورا نہیں ہوتا، زور سے پانی مارنا پڑتا نہیں مارنے کی ضرورت نہیں۔ یہ دیکھیے نا، پانی چلو میں لیا، سانس کے تھوڑا سا سانس کو کھینچا، سانس کے لیے تھوڑا سا، اتنا بھی نہیں، اس میں بھی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی، الا ان تکون صائما، روزے کی حالت میں ہو تو پھر مبالغہ اس میں نہ کرو، بالغوا فی الاستنشاق، بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے بالغوا فی المزمزہ، دونوں میں مبالغہ، الا ان تکون صائما، الا یہ کہ تم روزے دار ہو، ایسا نہ ہو کہ پانی نیچے، وہ ناک کے ذریعے بھی چلا جا سکتا ہے، گلے میں مبالغہ ہو تب بھی جا سکتا ہے، اس لیے یہ احتیاط نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ تو یہ ناک میں پانی ڈالنے کی دونوں صورتیں ہیں۔ ہمارے ہاں صرف پانی ناک کو دکھایا جاتا ہے، نہ چڑھایا جاتا ہے، نہ اس کو چھانٹا جاتا ہے، ٹھیک ہے، چڑھایا بھی جانا چاہیے تھوڑا سا، تاکہ یہ نرم جگہ جو ہے نا، کم سے کم یہ ناک کی ہڈی کے اوپر تو نہ صحیح، تو یہ نرم جگہ جو ہے یہ اچھی طرح صاف ہو جائے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس وقت انسان سوتا ہے نا، تو اس ناک کے نتھنے میں آ کے شیطان گھس جاتا ہے اور اس کو سلائے رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو جب بیدار بھی ہوتا ہے نا، تو شیطان پھر وسوسہ پھر ڈالتا ہے، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، وقت رہتا ہے، سو جاؤ۔ تو اس کے لیے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ظالم کو نا اچھی طرح اس کی جگہ کو، اس کے گھسنے کی جگہ کو، جو مچھر ہے یہ بھی ظالم مچھر کی طرح گھستا ہے، یہ بھی ناک میں، آنکھیں بند ہوتی ہیں، منہ بند ہوتا ہے، ناک ہی کھلا ہوتا ہے نا، یہ یہاں سے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ شیطان پہلے حضرت میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو ایک استعارہ نبی پاک نے جو فرمایا بالکل بجا فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میڈیکلی یہ ایک انتہائی بہترین قدم ہے کہ ناک، جی ہاں، ناک صاف ہوتی ہے، نزلہ دور ہوتا ہے، نزلہ دور ہوتا ہے، اس سے ناک میں جو تکالیف ہوتی ہیں ساوقات وہ زائل ہو جاتی ہیں، بالخصوص تھوڑا تو سا یقیناً شیطان بھی آتا ہے، لیکن بیماریاں بھی ہیں، اس کی ہیلتھ کے لحاظ سے بہت اچھی وہ چیز بہت اچھی شے ہے کہ بہتر یہ ہے، وہ تو وضو کے ابتدا میں ہے نا، بہتر ہے کہ مسواک غسل کے پہلے بھی جب وضو کرنا ہے تو مسواک بھی کر لے، اسی وضو پہ اکتفا کرنا ہے نا، غسل کے ہی وضو پر، تو پہلے مسواک بھی کر لی جائے۔ مسواک کا نیم البدل ہے ٹوتھ برش؟ نیم البدل نہیں، بدل ہے، بدل، نیم البدل اچھا بدل نہیں ہے، صرف بدل نہیں ہے۔ بدل یہ اب تو سائنس نے بھی تسلیم کر لیا میرے بھائی کہ یہ مسواک اب نیم البدل نہیں ہے، بدل ہی ہے، بدل یہ اب تو اطباء نے ثابت کر دیا ہے کہ جتنے فوائد مسواک، دیکھیے دانتوں کی کو چبانا، وہ کیا ہوتی ہے، وہ دانتوں کو چباتے رہتے ہیں، چوئنگم، اس کے ذریعے تو اس کی پریکٹس ہوتی ہے، لیکن صحیح مسواک کے ذریعے پریکٹس ہوتی ہے جی، لیکن یہ جو ہے برش، اس سے تو اس کو صاف ضرور ہو جاتے ہیں، صاف ضرور ہوتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ جو ٹریننگ ہے اور اس کی مضبوطی ہے وہ اس سے نہیں ہو پاتی، وہ مسواک ہی سے ہوتی ہے، جب تک اس کو چبایا نہ جائے۔ تو خیر
کلی کی جائے، ناک میں پانی چڑھایا جائے، پھر جس طرح میں نے عرض کیا چہرہ دھویا جائے، پھر یہ پورا بازو یہاں تک کونیوں سمیت، کونیوں سمیت، یہ کونی سارے کے دیکھو بازو کا ہاتھ کا اطلاق جو ہے نا وہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہو جاتا ہے، عربی زبان میں بھی ہمارے پنجابی میں بھی، لیکن یہاں تحدید خود قرآن مجید نے بھی کر دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کر دی، تو وہ یہاں تک۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب تم وضو کرو نا تو اس کو خوب اوپر تک کرو، یہ تو فرض ہے نا یہاں تک، اس کے بعد ہے بایاں ہاتھ کیا جائے، اس کے بعد ہے سر کا مسح۔ سر کے مسح کی اب صورت یہ ہے کہ اس پر 3 چلو پانی مسح نہ کیا جائے بلکہ 3 چلو پانی کے ڈالے اور سر کو ملا جائے، اور یہی مسح ہوگا غسل کا، غسل واجب، ہاں یہی غسل ہی ہے، 3 پر چلو ڈالے جائیں۔ اب 2 صورتیں ہیں، اس کے بعد ہے پاؤں، میں عرض کرتا ہوں پاؤں کے لیے ایک تو حدیث میں آتا ہے پھر وہ وضو کرے جس طرح کے وضو نماز کے لیے کیا جاتا ہے، اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ پاؤں بھی اسی وقت پہلے دھو لیے جائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے پاؤں بالکل آخر میں دھوئے جائیں۔ اچھا، تو اب دھو لیا سر، اس کے بعد جسم پر دائیں کندھے پر پانی، پہلے دائیں کندھے پر دانی، پھر بائیں پر، اور پھر سارے جسم پر پانی بہا دیا جائے، یہ وضو ہو گیا۔ اور آخر میں جب یہ غسل ہو گیا تو پھر آخر میں پھر پاؤں دھو لیے۔ پھر یہاں پھر یہ احتیاط ہے کہ غسل کے دوران اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتی تو پھر وہ وضو نہیں رہے گا، دوبارہ وضو، پھر اس کو دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔ اگر اسی ترتیب کے ساتھ شرمگاہ کو پھر ہاتھ نہیں لگتا یا لگانے کی ضرورت، اسی لیے کہنا پہلے پاک صاف ہو جائے تو نہیں لگتا تو پھر یہ وضو برقرار ہے، اور اسی وضو سے انسان نماز پڑھ سکتا ہے، اس کا غسل بھی ہو گیا، اس کا وضو بھی ہو گیا۔ اب یہاں ایک مسئلہ نہیں، اب وہ مسئلہ ہم اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے، اس لیے کہ وقت ختم ہو گیا۔ ناظرین، غسل کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور اس میں ابھی آپ نے دیکھا کہ تقریباً ہم غسل جو فرض غسل ہے اس کے اختتام تک پہنچ چکے ہیں۔ مزید گفتگو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہوگی، آپ دیکھتے رہیے گا ہمارا پروگرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔